بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آج کائنات کی اس عظیم ترین علمی اور روحانی شخصیت کا تذکرہ ہے جس نے امت مسلمہ کے ایمان کو سہارا دیا۔ 14ویں صدی کا وہ آفتاب و مہتاب جس کی چمک نے دنیا بھر کے باطل فتنوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیدی مجدد اعظم امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجسمہ عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت۔ آج عرس اعلیٰ حضرت کے اس مبارک موقع پر اور ہمارے اس چینل کے لیے یہ اعزاز عظیم ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ان مستند پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جنہیں سن کر ہر مومن کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو جائے گا۔ لوگ سالہ سال مدرسوں میں گزارتے ہیں، تب جا کر فتوے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہی نرالی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا پہلا فتویٰ 19 نومبر سن 1869 عیسوی بمطابق 14 شعبان المعظم 1286 ہجری کو جاری کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 13 سال 10 مہینے اور 4 دن تھی۔ سبحان اللہ، اسی مبارک دن انہوں نے اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تمام مروجہ علوم کی تعلیم مکمل فرمائی، اور والد گرامی نے اسی دن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے لاجواب فتوے کو دیکھ کر انہیں فتویٰ نویسی کی مسند پر بٹھا دیا۔ یہ وہ عمر تھی جب بچے کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امت کی شرعی رہنمائی فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف کی بات کریں تو عقل حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 14ویں صدی میں بیٹھ کر کم و بیش 55 سے زائد علوم و فنون پر 1000 سے زائد کتب و رسائل تحریر فرمائے، اور محققین کے مطابق ان کی تصانیف کی مہم تحقیق ابھی تک جاری ہے۔ یعنی علم کا ایسا خزانہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ ان تصنیفات میں سب سے بڑا شاہکار فتاوی رضویہ شریف ہے، جو اسلامی فقہ کا ایک عظیم الشان انسائکلوپیڈیا ہے اور 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا وہ ترجمہ جسے ہم کنز الایمان کہتے ہیں، وہ آپ کی علمی اور عشقی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا ایک ایک لفظ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تعظیم کا سب سے اونچا مقام سکھاتا ہے۔ یہاں ایک ایمان افروز واقعہ یاد رہے جو ہم اپنے چینل کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف روایتی عالم دین نہیں تھے، بلکہ سائنس اور ریاضی کے بھی امام تھے۔ برصغیر کے بہت بڑے ریاضی دان اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد ریاضی کے ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئے جو پورے یورپ سے حل نہ ہو رہا تھا، اور وہ اس کے حل کے لیے جرمنی جا رہے تھے۔ لیکن جب وہ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی حیرت انگیز ریاضی دانی اور ذہانت دیکھ کر پروفیسر ضیاء الدین دنگ رہ گئے۔
انہوں نے جرمنی کا سفر منسوخ کر دیا اور اعلیٰ حضرت کی علمی جلالت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، بڑے بڑے ریاضی دان تو صرف نام کے ہیں، اصل جینیس تو اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے اس ناقابل حل مسئلے کو منٹوں میں حل کر دیا۔ صرف یہی نہیں، ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے یہ بھی مانا کہ اعلیٰ حضرت صرف روایتی عالم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے تاریخی جملہ کہا، میں نے علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص غیبی علم کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن آج میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حاضرین، اب آتے ہیں اس موضوع پر جس نے اعلیٰ حضرت کو تاریخ اسلام کا باغ جرنیل بنا دیا۔ وہ دور ایسا تھا جب انگریز بر صغیر پر قابض ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے نئے نئے فتنے جنم لے رہے تھے۔ کبھی کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا معاذ اللہ، تو کبھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، ان کے علم غیب پر، ان کے معجزات پر توہین آمیز جملے لکھ رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں جب بڑے بڑے مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کی تلوار لے کر میدان میں اتر آئے۔ آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھا۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جس کا دل میرے آقا کی محبت سے خالی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لوگوں کو جب آپ کے سچے عقیدے اور عشق پر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے وہ تاریخی جواب دیا جو سوانح احمد رضا اور الملفوظ کا حصہ ہے۔ آپ نے بحمدہ تعالی عز وجل فرمایا، بحمد اللہ، اگر میرے قلب دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ یعنی ان کا جینا اور مرنا، ان کی دشمنی اور محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے لیے تھی۔ اعلیٰ حضرت شریعت کے اتنے پکے پابند تھے کہ زندگی بھر آپ کی کوئی نماز بجماعت قضا نہیں ہوئی، مگر عشق کا صلہ تو دیکھو، جب آپ حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے تو تڑپتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھ گئے اور دل ہی دل میں التجا کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام بریلی سے چل کر آپ کے در پر آیا ہے، کیا اس غلام کو شرف دیدار نہیں ملے گا؟ اسی تڑپ میں آپ نے وہ مشہور زمانہ نعت لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور آپ کے سچے عشق کا مقام یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کرتے ہیں تو آپ کی نعتوں کا دیوان حدائق بخشش ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا ایک ایک شعر شریعت کی حدود میں رہ کر عشق کا سمندر بہاتا ہے، اور جب پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو سب مل کر آپ کا لکھا ہوا وہ سلام پڑھتے ہیں جو اب کائنات کا ترانہ بن چکا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ معزز ناظرین، عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ منانے کا مقصد صرف محفلیں سجانا یا نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے اس چینل کا بھی یہی عزم ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے علم دین کو عام کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں اور اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں۔ آج کے اس مبارک دن پر عہد کریں گے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے اور باطل فتنوں کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ نبی کی نعت پڑھنا اور باطل کو بھگانا، یہی تو ہے رضا کا دنیا کو سنانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔